السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کے سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے اور انہیں غار میں کیوں چھپنا پڑا۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبت، ام کیا، حسبتا، حاسبہ اس نے گمان کیا، حسبتا تو نے گمان کیا۔ ام حسبتا کیا تیرا خیال ہے، کیا تیرا گمان ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ حاسبہ سے ملتے ہوئے اور بھی الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے معنی میں تھوڑا فرق ہے، پہچان کے لیے انہیں دیکھ لیجئے۔ حاسبہ سین کے نیچے کسر ہو تو اس کے معنی ہے گمان کرنا، حاسبہ اس نے گمان کیا۔ سین کے اوپر زبر ہو، حاسبہ اس نے حساب کیا، حاسبہ اس نے حساب لیا، اور حسبن کافی ہونا، کہتے ہیں نا حسبن اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ ام حسبتا کیا آپ کا خیال ہے، ان اصحاب الکہف، ان کے، اصحاب صاحب کی جمع، والے، ان کے بعد آنے والا اسم نسبی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے با کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ اصحاب الکہف مرکب اضافی بن رہا ہے، کہف والے، غار والے۔ زمین کے اندر پناہ کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں غار، اور اگر جگہ تنگ ہو تو اسے غار کہتے ہیں، اگر بڑی جگہ ہو تو اسے کہف کہتے ہیں۔ انا اصحاب الکہف یہ کہ کہف والے، والرقیم کہف یہ ہے کہف، اصحاب کہف نے جہاں پناہ لی تھی۔ رقیم، رقیم کہتے ہیں تختی کو، جو کسی بلڈنگ پر یا قبر پر کسی نشانی کے لیے لگائی جاتی ہے، اسے رقیم کہتے ہیں۔ اصحاب الکہف کہف والے، اصحاب الرقیم رقیم والے۔ رقیم کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، راکم لکھنے والا، رقم کرنا، لکھنا، رقیم لکھی ہوئی چیز، تحریر۔ انا اصحاب الکہف والرقیم یہ کہ کہف اور رقیم والے، کانو یہ ہے جناب وہ رقیم جو اصحاب کہف کی غار کے اوپر لگی ہوئی ہے تختی، یہ بورڈ لگا ہوا ہے جو۔ کانو کانا تھا، کانو تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے اور انہیں غار میں کیوں چھپنا پڑا۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبتا ام کیا، حسبتا حاسبہ اس نے گمان کیا، حسبتا تو نے گمان کیا۔ ام حسبتا کیا تو نے گمان کیا ہے، کیا تیرا خیال ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں حاسبہ سے ملتے جلتے اور الفاظ بھی ہیں، لیکن ان کے معنی میں فرق ہے۔ حاسبہ سین کے نیچے کسر، اس نے گمان کیا، حاسبہ اس نے حساب کیا، حاسبہ اس نے حساب لیا۔ حسبن کافی ہونا، جیسے کہتے ہیں حسبن اللہ،
انا اصحاب الکہف، انا یہ کہ اصحاب الکہف، اصحاب صاحب کی جمع، انا کے بعد آنے والا اسم نسبی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے با کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ اصحاب الکہف، کہف والے، کہف کہتے ہیں غار کو، اگر جگہ تنگ زمین کے اندر پناہ کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ کو غار کہتے ہیں، اگر جگہ تنگ ہو تو غار کہتے ہیں، اگر جگہ کھلی ہو تو اسے کہف کہتے ہیں۔ اصحاب اور کاف مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، اسی لیے کاف کے فعل کے فا کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ انا اصحاب الکہف، یہ کہ کہف والے، یہ ہے ان کی کہف جہاں اصحاب کہف ٹھہرے تھے۔ والرقیم، و اور الرقیم، رقیم لکھی ہوئی چیز، کسی بلڈنگ پر، کسی قبر پر جو تختی لگائی جاتی ہے، تحریر کی جاتی ہے، اسے رقیم کہتے ہیں۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، راکم لکھنے والا، رقیم لکھی ہوئی چیز۔ اصحاب الکہف، کاف والے، اصحاب الرقیم، رقیم والے۔ انا اصحاب الکہف والرقیم، یہ کہ کہف اور رقیم والے، یہ ہے رقیم جو اصحاب کہف کی غار پر لگی ہوئی ہے۔ کانو، کانا وہ تھا، کانو جمع ہے وہ تھے، من آیاتنا، من سے، آیات عید کی جمع ہے، نا ہماری، آیاتنا ہماری آیات، من آیاتنا ہماری آیات سے۔ من اور آیات، آیات جری حالت میں ہے، من چونکہ حروف جار میں سے ہے اسی لیے آیات جری حالت میں ہے، تا کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ من آیاتنا ہماری آیات سے، عجباً عجیب چیز، عجباً انوکھی چیز، ام حسبتا، کیا آپ سمجھتے ہیں، انا اصحاب الکہف والرقیم، یہ کہ غار اور کتبے والے، کانو تھے، من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اصحاب کہف جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک سلائے رکھا اور پھر اٹھایا، پھر انہیں جگایا، کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک انسانی سوچ ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس ذات نے اتنا بڑا آسمان بنایا، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، اور اس کے اندر بے شمار قسم کی مخلوق پیدا کی ہے، اس کے لیے کسی کو 309 سال سلا کے دوبارہ جگانا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہماری حد تک تو یہ عجیب بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز ہے؟ نہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اصحاب کہف اس غار میں آ کے کیوں چھپے، اور یہ غار کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں یہ غار، چلتے ہیں اس نقشے کی طرف، یہ پاکستان ہے، یہاں بیٹھ کر اب مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ افغانستان ہے، آگے ایران آ گیا، آگے عراق آ گیا، یہ آ گیا اردن، اردن سے آگے آ گیا فلسطین۔ فلسطین کے علاقے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا، اور پیدا ہوتے ہی پیغمبر تھے، لیکن دنیا میں تھوڑی دیر ٹھہرے، 33-35 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔
جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں سے کہا لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی معبود بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، وہ جو دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اور اس کے بعد کا دور، اس دور میں یہ اردن، فلسطین، شام اور ترکی کے علاقے یہ یورپ کے اندر تھے۔ رومی حکومت کرتے تھے یہاں۔ تو رومیوں کا ایک بادشاہ تھا دقیانوس، بت پرست تھا، اور بت پرستی پر بہت زور دیتا تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا، جیسے آج کل مودی مجبور کر رہا ہے۔ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، کہنے لگے کہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اعلان کر دیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکارتے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، غصہ آنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ اب یہ لوگ وہاں سے کسی طرح نکلے اور نکل کے غار میں جا کے چھپ گئے۔ اب دیکھیے کہ آپ کہیں گے بھی کیوں نکلے، کیوں چھپے؟ اس بات کا اندازہ لگانا ہے تو آج کل کے پاکستان کے حالات دیکھ لیں۔ جس بندے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، بتائیے اس کا کوئی بچنے کی صورت رہتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جیلوں میں پڑے ہیں، کتنے ہیں جن کی وہ گھر اجاڑ دیے ہیں، گھر توڑ دیے ہیں، کاروبار فنا کر دیے ہیں۔ یہی حالات ان کے تھے۔ جب بادشاہ ہی خلاف ہو جائے تو پھر بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن دیکھیے انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اپنا ایمان نظریہ نہیں چھوڑا، نظریے پر قائم رہے۔ نظریے کو بچانے کے لیے وہ جا کے اپنے غار میں چھپ گئے۔ اب وہ غار کہاں ہے؟ یہ دیکھیے، یہ جارڈن ہے۔ جارڈن کو میں ذرا بڑا کرتا ہوں۔ یہ اردن کا علاقہ ہے۔ اردن میں ایک ان کی ریاست ہے عمان، اور عمان کے اندر ہے یہ علاقہ، یہاں اس جگہ پر ہے اصحاب کہف کی غار ہے۔ اب غار پر لیے چلتا ہوں۔ یہ آگے ان کی غار کے اوپر کی جگہ ہے، جہاں ان کے بعد لوگوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی، اس مسجد کے آثار ہیں۔ یہ موجودہ مسجد ہے۔ اب غار کے اس کے نیچے چلتے ہیں، غار کے دروازے پر، یہ غار کا دروازہ ہے، یہ اندر غار ہے۔ اب اندر چلتے ہیں، یہ ہے اندر کا منظر، جہاں اصحاب کہف اس نے آرام کیا، اور 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہاں سلائے رکھا۔ جو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یہ پھر وہی منظر آ گیا غار کے اوپر کا۔ اب یہ جو موجودہ مسجد ہے اس کا فرنٹ ہے۔ تو یہاں میں اس سبق کو دہرا دیتا ہوں کہ جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے، حاسبہ، حاسبہ اور حسبن، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور کمنٹ میں، ویڈیو کے کمنٹس میں ان میں سے کوئی سے 2 لفظ لکھ کے ان کا ادھر سے ترجمہ دیکھ کر تحریر کرنا ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے۔ سبق یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس نظریے پر، اس عقیدے پر قائم رہنا ہے۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، اس عقیدے، اس نظریے کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی تمام دولت ہیچ ہے، سب کچھ ایک ہے۔ یہ عقیدہ، نظریہ ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تو ہمیں قدم آخر اس نظریے، اس عقیدے پر قائم رکھے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، اور ہر مشکل میں پکارنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا۔ وما توفیقی الا باللہ۔